نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کس کو کرنا ضروری ہے؟ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کرنے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ قربانی کے مسائل کا بیان۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہے، اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بہت ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اصل میں ہے کیا، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر مال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی کہ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب روک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا روپیہ ہو، یا پھر سونا ہو، یا پھر چاندی ہو، بزنس کا سامان ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ 5 چیزیں ہونے سے کوئی بھی انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد کیش، نمبر 4 بزنس کا سامان، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال آپ استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے اور 2 گاڑیاں سال بھر کھڑی رہتی ہیں، تو یہ جو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ اگر کسی شخص کے 2-3 مکان ہیں اور ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور باقی دوسرے مکان ایسے ہی پڑے ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو ان 5 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر 3 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یا ان 5 چیزوں میں سے ملا کر ٹوٹل کی مالیت دیکھیں گے، اگر سب ملا کر اتنا ہو گیا کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نصاب اس کو کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے 2 یا 3 چیزیں یا کیش ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جو مجنون یا جس کے پاس عقل نہیں، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ عاقل یعنی عقل مند ہونا چاہیے، مرد بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب کوئی مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے آپ صاحب نصاب نہیں تھے، اتنی رقم نہیں تھی جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے، جیسے ہی عید الاضحیٰ کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ کے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا، دمبا یا بکری خریدیں۔ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں
جب آپ صاحب نصاب ہونے کے لیے اپنی چیزیں یا رقم کو اکٹھا کریں گے اور ٹوٹل رقم میں سے آپ نے جو قرضہ ادا کرنا ہے اس کو مائنس کریں، بجلی کا بل یا یوٹیلیٹیز بل کوئی بھی ہوں، یا کرایہ ادا کرنا ہے، یا جس قسم کے بھی آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں ان سب کو ٹوٹل رقم سے مائنس کر دیں۔ مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اب کتنی رقم بچ رہی ہے۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک نہیں پہنچتی تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ قربانی ایک بہت زیادہ عظیم و شان عبادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے جتنا اللہ جل شانہ کو قربانی کرنا پسند ہے۔ اسی لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے کہ اس سال اپنے والد کے لیے قربانی کرا دی، پھر اگلے سال والدہ کے لیے کروا دی یا بیوی کے لیے کروا دی۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے جو فرض ہے ہم پڑھتے ہیں، امی کے اوپر فرض ہے تو امی پڑھیں گی، اگر والد صاحب کے اوپر فرض ہے تو والد صاحب پڑھیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج میں نماز پڑھ لوں، کل امی پڑھیں، پرسوں ابو پڑھ لیں۔ اسی طرح سے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو کرنی ہوگی، والد صاحب پر واجب ہے تو والد صاحب کو کرنی ہوگی، امی کے اوپر واجب ہے تو امی کو کرنی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر میں 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے اور ایک فرد قربانی کر دے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اتنے لوگوں کو قربانی کرنا ہوگی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے، بیوی پر واجب ہے قربانی، تو شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی قربانی کا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص نے کسی دوست کو حصے کے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ جب دوست نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحج تک تقرب الہی اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا حصہ 2 صحباب اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کافر، مشرک، ہندو، بھنگی اور بے دین مرد کو نہ دیں۔ گوشت وغیرہ کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دے سکتے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو اور تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور معلوماتی ویڈیوز سے دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کو ثواب ہوگا۔ اور اسی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں اگر آپ لوگ نیو ہیں۔ آپ کو اس چینل پر اس طرح کی بہت معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔